راتیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک بار کی بات ہے، راہم یار خان کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں چنگر میں ایک بوڑھا مکان کھڑا تھا۔ لوگ اسے اہلا کالا پانی کہتے تھے کہ اس حویلی میں جو رات گزارتا ہے وہ صبح سویرے تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے۔ احمد ایک نوجوان تھا، لاہور سے اپنے نانا کے ورثے میں ملی اس حویلی کو بیچنے آیا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے روکا، بیٹا مت رہنا وہاں، رات کو مت آنا۔ احمد ہنسا، چاچا میں تو سائنس پڑھا ہوں، بھوت وغیرہ سب بکواس ہے۔ شام ڈھلتے ہی وہ حویلی میں داخل ہوا۔ بڑا صحن، ٹوٹی ہوئی جھولیں، دیواروں پر قدیم پینٹنگز جن میں عورتوں کے چہرے بے حد اداس تھے۔ بجلی نہیں تھی۔ اس نے شمع جلائی اور دوسری منزل کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ رات 10 بجے کا وقت تھا جب پہلی آواز آئی، ٹپ ٹپ ٹپ، جیسے کوئی گیلے پاؤں سے چھت پر چل رہا ہو۔ احمد نے اوپر دیکھا، چھت پرانی تھی لیکن خشک۔ آواز رک گئی، وہ سو گیا۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں بہت ٹھنڈک تھی، شمع بجھ چکی تھی، مگر باہر چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بستر کے پاس ایک عورت کھڑی ہے، سیاہ برقع، چہرہ نہیں دکھائی دے رہا۔ احمد نے ڈر سے پوچھا، کون ہو تم؟ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ نظر آیا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، بالکل سیاہ گہرے گڑے، منہ کھلا ہوا تھا مگر آواز نکل رہی تھی، مجھے پانی دو، میں بہت پیاسوں ہوں۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل اٹھا کر آگے بڑھائی۔ عورت نے بوتل لی مگر پانی نہ پیا۔ وہ بوتل کو اپنے کھلے منہ میں ڈال کر الٹا کر دیتی رہی۔ پانی اس کے جسم سے نکل کر فرش پر گر رہا تھا لیکن وہ پیتے جا رہی تھی۔ احمد چیخا اور بھاگا۔ وہ نیچے صحن میں پہنچا تو دیکھا کہ تمام دروازے بند ہیں، تالے خود بخود لگ گئے تھے۔ پیچھے سے وہی ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی تھی، قریب، بہت قریب۔ وہ تیزی سے گھوما۔ عورت اب بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب اس کا چہرہ بالکل صاف تھا، سفید، مرا ہوا، پانی بہتا ہوا۔ اس کے گلے میں ایک بھاری پتھر کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے خود کو کنویں میں پھینکا تھا۔ 1947 میں اس کی آواز اب مردہ تھی، جیسے پانی کے اندر سے آ رہی ہو۔ میرے خاوند نے مجھے دھوکا دیا تھا۔ میں نے سوچا پانی مجھے پیاس بجھا دے گا، مگر پانی نے مجھے کبھی نہ چھوڑا۔ احمد نے دیکھا کہ عورت کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، وہ بالکل پانی کے اوپر کھڑی تھی اور وہ پانی فرش سے اوپر اٹھ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا تو اس کا پاؤں پھسل گیا۔ گرتے گرتے اس نے دیکھا کہ پورا صحن اب پانی سے بھرا ہوا ہے، گہرا کالا پانی۔ اس نے تیرنے کی کوشش کی۔ عورت آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ اب تم بھی پیاسے ہو جاؤ گے جیسے میں تھی۔ احمد کی چیخیں گاؤں تک پہنچی۔ صبح جب لوگ حویلی میں داخل ہوئے تو احمد کہیں نہیں تھا، صرف صحن کے درمیان پرانے کنویں کا ڈھکن کھلا پڑا تھا۔ کنویں سے ایک نئی آواز آ رہی تھی، ٹپ ٹپ ٹپ، اور ایک بھاری سی آواز، احمد کی آواز، مجھے پانی دو۔